پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب رمضان، جبکہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مفسر قرآن، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف دی پنجاب، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے سود کے موضوع کے حوالے سے. پاکستان جب مارز وجود میں آیا، جب پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے، بر صغیر کے مسلمانوں نے جد و جہد کا آغاز کیا، تو اس کے پیچھے جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے بر صغیر میں ایک ایسی مملکت حاصل کی جائے جہاں پر مسلمان اپنے اسلامی اقدار کے حوالے سے اسلامی قوانین کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. گو کہ ہم دیکھتے ہیں آج ہمیں وہ تمام تر سہولتیں موجود ہیں، تمام تر فوائد موجود ہیں جو کہ ایک آزاد مملکت میں کسی بھی مسلمان کو چاہیے ہوتی ہیں. جیسا کہ بھارت میں مسلمانوں کو اس وقت گائے کی قربانی کے مسائل کا سامنا ہے، یا دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان خواتین کو حجاب کے مسائل کا سامنا ہے جہاں پر انہیں حجاب کرنے سے روکا جاتا ہے. مگر پاکستان میں ایسے تمام تر آزادی حاصل ہے جہاں پر ہم اپنے اسلامی اقدار کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. مگر پھر بھی کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں پر اسلامی قوانین سے انحراف کیا جا رہا ہے، روگردانی کی جا رہی ہے. جیسا کہ ایک بہت سیریس ٹاپک ہے سود کے حوالے سے. سود کو اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ قرار دیا، مگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس وقت سودی نظام رائج ہے. پاکستان کیا پوری تمام دنیا میں رائج ہے. کس طریقے سے استعماری قوتوں نے، استعماری نظام نے جکڑا ہوا ہے معاشی نظام کو کہ مسلمان ممالک ہونے کے باوجود، اسلامی حکومتیں ہونے کے باوجود ہم سودی نظام سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. مگر ایک اچھی خبر یہ ہے، اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سودی نظام سے باہر نکلیں گے. اس کے لیے جو اچھا اقدام لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی گئی تھی، جو ہماری شرعی عدالت ہے اس کے اس فیصلے کے خلاف جس میں سودی نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ دیا گیا تھا اور ٹائم لیمٹ دی گئی تھی کہ آپ 5 سال میں ایسے اقدامات کریں کہ ملک سے سودی نظام ختم ہو جائے، اس کے خلاف حکومت پاکستان سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا. یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا تھا 1992 میں، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور یہ فیصلہ بھی انہی کی دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے کیا گیا کہ اب حکومت اس فیصلے سے نکلے گی. اور جو پاکستان کے بینک ہیں، اسٹیٹ بینک نے اس اپیل سے، جو اپیل سپریم کورٹ میں تھی، اس سے باہر نکل آئے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ نیشنل بینک بھی اپنی جو اپیل ہے واپس لے گا. مگر دیگر جو نجی بینک ہیں وہ اس وقت موجود ہیں ایک پارٹی کے طور پر. سودی نظام سے کس طریقے سے نکلا جا سکتا ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اسی پر ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی کریں گے حاصل. ڈاکٹر صاحب کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس ڈیولپمنٹ کو کہ جو حکومت نے اب یہ فیصلہ کر لیا، یقیناً ایک بڑا فیصلہ ہے، پریشر بھی ہوگا، کس طریقے سے نکلنا ہے، یہ تمام تر اقدامات بھی دیکھنے ہوں گے. سب سے پہلے اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب حکومت نے اصولی فیصلہ کر لیا کہ ہم سودی نظام سے نکلیں گے اور جو اپیلیں شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں موجود تھی وہ بھی واپس لی جائیں گی؟ دیکھیں، یہ سود والا معاملہ ہے نا، آپ نے بڑی اچھی اس میں ابتدائی طور پر گفتگو کی کہ ہم نے ملک لیا تھا اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہم بہت سارے معاملات میں اسلام کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور بہت سارے معاملات میں نہ کر سکے. یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، لیکن بحیثیت مجموعی جب ہم اپنے معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو معاشی نظام کی بنیاد تو سود یا زکوٰۃ ہے. ہم نے یہاں پہ ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس میں سود بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اور ہم نے دونوں کو خوش رکھا ہوا ہے اور معاملات ہم چلا رہے ہیں. اب جو موجودہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، دیکھیں 73 کا آئین ہو یا پاکستان بننے کی قرارداد مقاصد ہو یا پھر 56 کا آئین، 62 کا اور 73 کا آئین، پھر اس کے بعد آنے والی ترامیم، سب کو آپ دیکھیں تو ایک چیز تو واضح ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا. بالکل. اب قرآن و سنت کے خلاف سود ہے، بالکل، اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور پاکستان میں اسلامائزیشن آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور قوانین کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھنے کے لیے 2 ادارے موجود ہیں. جی. ایک ادارہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور یہ آئینی ادارہ ہے. بالکل. اور دوسرا ادارہ ہے فیڈرل شریعت کورٹ، جس کو ہم کہتے ہیں وفاقی شرعی عدالت. اب وفاقی شرعی عدالت میں نے ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ ہمارے آئین کے مطابق اور پھر کتاب و سنت کے مطابق بھی سود جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. قرآن نے اس کو قرار دیا کہ یہ جنگ ہے.
تو اس سے باہر نکلنا چاہیے. لہٰذا جب یوں ہی وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا جی اس میں گورنمنٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف پاکستان اس وقت کی جو حکومت تھی وہ اپیل میں چلی گئی. 22 سال اس کا فیصلہ نہیں ہوا. اچھا 22 سال وہ پینڈنگ پڑا رہا. ٹھیک ہے. اب آ کے اس کا فیصلہ ہوا اور جب فیصلہ ہوا تو اب اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں کر دی گئی اور دوبارہ پھر حکومت چلی گئی. اس میں پھر حکومت گئی. اور صرف حکومت نہیں گئی، نیشنل بینک بھی گیا اور اس میں کچھ نجی بینک بھی گئے. بالکل. اب یہ جو ایک گویا اس میں ایک پارٹی نہیں ہے، ایک فریق نہیں ہے. اس صورتحال میں یہ کہنا کہ حکومت کہے کہ ہم نکل آئے ہیں، یہ ایک خود فریبی سے زیادہ بڑی کوئی اور بات نہیں. دوسری پارٹیز تو موجود ہے وہاں پر، پارٹیز موجود ہیں، کیس وہیں پہ رہے گا. اور وہ جو جس طرح سے ہم 1992 سے اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں، بلکہ 1973 سے، بلکہ 1947 سے بالکل جس طرح سے ہم اس کو پینڈنگ کر رہے ہیں ون وے آر دا ادر، اب وہ ہمارے لیے پینڈنگ کرنے کے لیے راستہ تو موجود ہے. التوا کا نیا ٹریک شروع ہوگا. اب یہ رہ گئی بات یہ کہ کیا ان کے اوپر پریشر تھا یا انہوں نے کس وجہ سے کیا. یقیناً کوئی نہ کوئی یہ اس کے اندر ہم کسی کی نیت کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتے. یقیناً نیک نیتی سے کیا ہوگا، ہم نہیں کہتے کسی پریشر میں کیا ہوگا، لیکن نیک نیتی ظاہر نہیں ہو رہی. اگر نیک نیتی ہو تو پھر وہ سارے بینک ایک گورنمنٹ کی کال پر اپیل واپس لے لیتے اور سب لوگ واپس لیتے اور ساری پارٹیز واپس لیتی ہیں اور یہ سلسلہ آگے پروسیجرل جو آگے تھا وہ چل پڑتا، تو پھر تو ہم سمجھتے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ صرف اپیل کا معاملہ نہیں ہے اور اپیل واپس لینے کا معاملہ نہیں ہے. ہم نے کوئی ہوم ورک ہی نہیں کیا ہوا، ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کی ہوئی. اپنے اداروں کو ہم نے بغیر سود کے چلانے کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہوا. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ اسلامی بینکنگ کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور جن لوگوں نے کیا، بہت علماء، بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں، اور جو شریعہ کمپلائنس جو ان کے بورڈ ہیں وہ بڑے یعنی اسکالرلی رچ بورڈ ہیں اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا. میں سمجھتا ہوں ان کا کام اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور بہت زیادہ اسلامک بینکنگ کے اوپر لکھا گیا ہے، پروڈکٹس بہت ساری اسلامک ہیں، لیکن اس کے اندر جو لیکوناز ہے وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم بہتر کیے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ایک تو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ بھائی کنونشنل بینکنگ چھوڑو، اسلامی بینکنگ میں آ جاؤ if there is something اسلامی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب تو کوئی بینک باقی بچا ہی نہیں جس کا اسلامی کاؤنٹر نہ ہو. سارے کے سارے بینک انہوں نے اپنے اسلامی کاؤنٹر بنا لیے. لہٰذا اگر تو وہ اسلامی تھے تو کنونشنل بینک بیٹھے بٹھائے اسلامی کیسے ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. اگر وہ اسلامی تھے تو وہ کنونشنل کیوں تھے؟ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. اور اگر چلتے ہوئے سسٹم کو صرف نام اسلامی رکھ کے کاؤنٹر کھولا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ایشو کوئی. اچھا کہنے کی بات یہ ہے کہ میں اب پاکستان کو ایز اے یونٹ دیکھ رہا ہوں، ہم عوام الناس اور حکومت ہم سب اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیریس سٹیپ لینے پڑیں گے عملاً. اور حکومت کا یہ سٹیپ جس بھی سطح کا ہے اس کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہرحال آپ نے سود کے خلاف، سود کی ممانعت کے خلاف جو اپیل آپ نے کی تھی آپ نے واپس لے لی. کم از کم ریاست پاکستان اس میں پارٹی انہوں نے واپس لے لی. ٹھیک ہے، اچھا کیا. لیکن وہ کیوں نہیں باقی لوگوں کو کہتے؟ باقی بینک جو ہیں سارے کے سارے شیڈیولڈ بینک چاہے پرائیویٹ بینک ہیں لیکن حکومت کے اسٹیٹ بینک کے تحت ہے، لہذا کیوں نہیں آپ ان کو کہتے کہ آپ سارے یہ واپس لیں اپیل. اور ابھی وزیر خزانہ ساکھدار صاحب ہیں جو مشہور ہیں ریگولیٹ کرنے میں بینکنگ، اور اگر آپ ان کو سب کو واپس دلوا کے اور پھر اس کو پریکٹیکلی غیر سودی نظام معیشت کی طرف لے جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک تاریخی نوعیت کا اقدام ہوگا. اور پھر واقعتاً یہ جو موجودہ وزیر خزانہ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے پھر وہ واقعتاً تاریخ میں اپنا نام لکھوائے گی اور اللہ کے ہاں بھی اجر کا باعث ہوگا ان کے لیے. ڈاکٹر صاحب بالکل لاسٹ میں مختصر وقت کی قلت ہے، بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ہم سوئس بینکنگ نظام پر موجود ہے جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے، پاکستان میں گو کہ ہم نہیں نکل پائے ہیں. کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو کہ سودی نظام سے پاک ہو؟ اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل مختصر ہمارے ناظرین کے لیے جاننا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک اسلامی، کوئی بینکنگ جو ہے نا ان کی اس کے بغیر نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنا نظام معیشت ورلڈ بینک کے ساتھ اس سے لنکڈ ہیں اور ہم اس کو اب اس سے آئسولیشن میں نہیں کر سکتے. اس وقت پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے، اس دنیا کے نظام کے ساتھ جب ہم جڑے ہوئے ہیں تو ہمیں کسی نہ کسی معاہدے کے تحت جڑنا ہے. وہ معاہدے سارے کے سارے سودی معاہدے ہیں، لہٰذا ہم اس کو اسلامائز کر کے یا اس کو اسلامی نام رکھ کے ہمارے اپنے ملک میں تو کر سکتے ہیں، اپنے ملکوں میں کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی جو
ریٹس اور شرح اپلائی ہوتی ہے مختلف چیزوں میں. دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان ہے تو یہاں پہ قائبور اور لائبور کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک ریٹ ہے, ایک شرح ہے, اور اس کو جس طرح کنونشنل بینک اس شرح کے پابند ہیں اسی طرح اسلامی بینک بھی پابند ہے, وہ بھی اسی پہ تو جب وہ اس کے پابند ہیں تو پھر آپ باقی اس کا نام جو مرضی رکھتے رہیں, جہاں سے مرضی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنیادی طور پر اسی ڈھانچے کے ڈاکٹر ساتھ صاحب ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ایک ملک واحد کے لیے اس نظام سے باہر نکلنا زیادہ مشکل ہو جائے گا؟ اگر کمبائنڈ کوشش کی جائے اسلامی ملک کے لیے تو پھر آسان ہو سکتا ہے یہ طریقہ. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں عاقب صاحب پروسیجرل, جی عملاً ہمیں ہو سکتا ہے کہ اتنی مشکلات آئیں کہ ہم شاید کر نہ سکیں, ہو سکتا ہے. ایک معاملہ ہوتا ہے ایمان کا, یہ معاملہ ایمان کا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے اور قرآن نے قرار دیا ہے تو ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں, ایسا ہی, ٹھیک ہے. آپ بغیر سود کے بینکاری میں جائیں, اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نفع دے گا اور کتنے اس کے اندر غیر مرئی چیزیں ہوں گی, برکت جو غیر مرئی چیزیں بغیر دیکھے آپ کو بالکل انسین چیزیں آئیں گی جو آپ کو وہ جو برکت آئے گی. دیکھیں مثال کے طور پر آپ پاکستان کے اندر صرف عشر کا نظام نافذ کر دیں. پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے اور یہاں صرف عشر کا نظام رائج ہو جائے اور پورا جو عشر ہے وہ بنتا جتنا بنتا ہے وہ سارے کے سارے ذمہ دار اس بات کے پابند بنا دیے جائیں کہ وہ عشر نکال لیں, تو یہ اتنی بڑی ایک فائنانشل سپیس جنریٹ ہوتی ہے اس سے کہ اس سے ہمیں بہت سارے باہر کے جو ہمارے معاہدے ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. بالکل. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ چیزوں کو آپ جب ایمان کی بنیاد پر پریکٹیکلٹی کی طرف آئیں گے تو پھر ان کے نتائج اور طرح کے ہوں گے. بہتر ناظرین, یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک بریک, لیکن صرف بریک سے جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ رشیا کے خلاف جب لگائی گئی ہیں پابندیاں امریکہ کی جانب سے تو انہیں سوئس بینکنگ سسٹم سے الگ کیا گیا. جب انہیں سوئس بینکنگ سسٹم سے الگ کر دیا گیا, یہ وہی نظام ہے جو سودی نظام ہے, جب انہیں الگ کیا گیا تو پھر پورے رشیا میں ایک بے یقینی کی سی کیفیت بنی, ایک بے یقینی کی سی کیفیت ایسے بن گئی کہ ان کی جو بینکنگ ٹرانزیکشنز تھی وہ رکی, جو ان کے بزنس مین تھے وہ پریشان ہو گئے. اگر ہم سودی نظام سے ہٹتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہو سکتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بظاہر اور ابتدا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, لیکن وہ جو اللہ کی برکت جسے کہتے ہیں جو کہ غیر مرئی مدد جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا وہ جب ملے گی پھر ہم نکل جائیں گے. شرح سود ہم سیٹ کرتے ہیں, صرف شرح سود ختم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہ تمام ٹیکسیشن کا سسٹم جو اسلام کی جانب سے دیا گیا ہے جیسے زکوٰۃ اور عشر کا ہے وہ جب ہم نافذ کر دیں گے ہمارے تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی. ناظرین شامل کریں گے ایک بریک, وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ویلکم بیک ناظرین. ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق ایک عالمی اجلاس کا انعقاد کیا گیا مصر میں, جس میں دنیا بھر کے تمام ممالک نے شرکت کی, اور پھر اس کانفرنس میں یا اس اجلاس میں فیصلے کیے گئے کہ کس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جائزہ بھی لیا گیا پاکستان میں جو سیلابی صورتحال رہی اس سال. آپ تمام تر لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں, اور پھر اس سمٹ میں اس کا باقاعدہ طور پر جائزہ بھی لیا گیا. جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے ان کی جانب سے بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو شدید سیلاب کا جو سامنا کرنا پڑا وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کرنا پڑا, جس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. یقیناً اس میں پاکستان کا جو حصہ ہے وہ بہت کم ہے, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کا حصہ بہت زیادہ ہے, مگر خمیازہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز اس کا ادا کر رہا ہے. اگر پاکستان کے نقصان کے ازالے کی بات کی جائے تو پاکستان میں تقریباً 16 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے, اور پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے جو گلیشیئرز ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا بھر میں پگھل رہے ہیں. یہ جو کانفرنس تھی اس کا نام کوپ 27 تھا. اس سے پہلے کوپ 21 جو کانفرنس ہوئی تھی, یعنی کہ جسے ہم پیرس اکارڈ بھی کہتے ہیں, اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ دنیا بھر میں جو گلوبل وارمنگ ہوگی اس کی جو ایوریج
ٹیمپریچر ہے وہ 2 سے نیچے رکھنی ہے اس کا, یعنی کہ 2 سیلسیس ڈگری سے کم ہونا چاہیے, 1.5 تک ہوگا تو آئیڈیل ہوگا, مگر اس کو اچیو کرنے بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے کیونکہ جو فضا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو موجود شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسی تمام تر صورتحال میں پاکستان کو جو موجود چیلنجز ہے اور دنیا کو جو درپیش چیلنجز ہے ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے, اس پر ڈاکٹر صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارا مذہب ہے یا ہمارا دین ہے وہ کس طریقے سے ہمیں درس دیتا ہے یا کیا ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے ماحول کا تحفظ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں سمٹس ہو رہی ہیں, اس سے پہلے 2015 سے یہ اس کا بڑی شد و مد کے ساتھ آغاز کیا گیا, COP27 میں فیصلے کیے گئے کہ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں دنیا بھر میں, گلیشیئرز پگھلنے سے جو سطح سمندر ہے وہ بھی بلند ہو رہی ہے. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک جانب صنعتی ترقی ہو رہی ہے, گیسوں کا اخراج بڑھتا جا رہا ہے, جیسے جیسے انسان ترقی کی منازل طے کر رہا ہے ویسے ویسے ہمارا جو دنیا کا ماحول ہے اس کو بھی نقصان ہو رہے ہیں. اس کو کس طریقے سے ہم لنک کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں ہم بہتری کی جانب بھی بڑھیں؟ اور سر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہمارا جو دینی تعلیمات ہے وہ ماحول کے تحفظ کے حوالے سے ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ دیکھیں جی, گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج جس کو آپ کہتے ہیں, یہ کوئی اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے. بالکل ایک وجہ تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو صنعتی ترقی ہو رہی ہے اور گیسز کا اخراج ہو رہا ہے اور ظاہر ہے وہ ماحول کے اندر ساری کی ساری ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ٹیمپریچر ہے دنیا کا, پوری فضا کا, وہ بڑھ رہا ہے, اور اس ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ظاہر ہے گلیشیئر پگھلنے ہیں, اور یہ آٹومیٹک سی بات ہے اور ہر شخص کی سمجھ میں بات آ رہی. اب دیکھیں صرف صنعتی ترقی سے گیسز ایمٹ نہیں ہو رہی, علاوہ ازیں بھی آپ دیکھیں, آپ جو کچھ بھی اس فطرت کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو کام بھی کر رہے ہیں نا, وہ سارے کے سارے, چاہے آپ ترقی کے نام پر کر رہے ہوں, چاہے آپ سیٹلمنٹ کے نام پر کر رہے ہوں, چاہے آپ انفراسٹرکچر کنسٹرکٹ کرنے کے نام پر کر رہے ہوں, ہر چیز ماحول کو متاثر کر رہی ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو کالونیز بن رہی ہیں اور یہ جو ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز, انہوں نے جو معاملہ خراب کیا ہوا ہے کہ یہ کہاں پہ یہ تعمیر ہو رہی ہیں, کوئی چاند پر نہیں تعمیر ہو رہی. یہ ہماری جو گرین لینڈ ہے, جو ہماری سرسبز و شاداب کھیت ہیں, ہرے بھرے کھیت اور درخت کاٹ کے ان کو جو ہے کالونیاں بنائی جا رہی ہیں, درخت لگانے کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا, اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اور یہ دن بدن یہ کام, اتنے بڑے بڑے باغات جو ہیں اور بڑے بڑے جو کھیت ہیں وہ سارے آہستہ سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک درخت جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے ماحول کو ستھرا رکھنے میں اور گلوبل وارمنگ کو کم کرنے میں. لہٰذا ہر چیز کے اندر یہ جتنی چیزیں آپ فطرت کے خلاف کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں. حتیٰ کہ ایون یہ جو گیجٹس آپ یوز کر رہے ہیں, میں آپ ہم سب, اور یہ اس کے لیے جتنی لہریں فضا کے اندر چل رہی ہیں, یہ بھی بہرحال اس کے اندر رول پلے کرتی ہیں. یوں اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹری ہے, ایک ترقی پذیر ملک ہے, اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اصل کنٹریبیوشن گلوبل وارمنگ میں ان کا ہے, جنہوں نے ترقی کر لی ہوئی ہے اور ترقی کے نام پر وہ پوری دنیا کی فضا کو آلودہ کر رہے ہیں. اچھا, رول ان کا ہے اور بھگتنا ہم جیسے ملکوں کو پڑ رہا ہے, اور دیٹس وائی, یعنی آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری یہاں پہ آیا ہے, اور وہ اس لیے آیا ہے کہ پاکستان کو جو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ پاکستان کا حصہ اس گلوبل وارمنگ کے اندر, یا آپ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے اندر, اگر پاکستان کے اوورآل انڈیکس کو دیکھیں تو 1% سے زیادہ نہیں ہے, بالکل 99%, بلکہ 99% سے زیادہ وہ پوری دنیا کے خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اس کا. اب دیکھیں یوں سمجھ لیں, چوری ہو رہی ہے یا فراڈ ہو رہا ہے یا اس میں جو خرابی کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ 99% ترقی یافتہ ممالک, اور ہمارا حصہ اس میں 1% سے زیادہ نہیں ہے, اور بھگت ہم رہے ہیں. ہوتا کیا ہے اس سے؟ دیکھیں بڑے بڑے گلیشیئرز ہمارے پاس ہیں, اور یہ جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں وہ جو پھٹتے ہیں, دیکھیں اس وارمنگ کے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گلیشیئر اندر ہی اندر پگھلنے لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر جس وقت وہ اس کے اندر ایک بالکل خول بن جاتا ہے اور پھر وہ ایک دم پھٹتا ہے. اچھا, اور جب وہ پھٹتا ہے تو یہ جو اس کا گلیشیئر کا, یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کا جو ہیٹ برسٹ ہے, وہ اس قدر زیادہ بڑی تعداد میں, ایک بڑی مقدار میں پانی نیچے آتا ہے کہ اس کے سامنے تو پھر گاڑیاں ہوں, گھر ہوں, جو کچھ سب کچھ, ایسا نہیں ہے کہ وہ گلیشیئر پگھل رہا ہے اور پانی کی سطح بلند رہی ہے, یہ نہیں ہے مسئلہ. ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو
ग्लेशियर ब्रस्ट किए हैं, बिल्कुल ऊपर से पानी आया सारा, और एकदम ऐसा पानी आता था कि समझ नहीं आती थी कि पानी आ कहाँ से गया। बिल्कुल ऐसे ही। लिहाजा वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक सबको जो है वो बहा के ले जाता है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। 2010 में हमारे साथ ये हुआ और 2010 के बाद ये बदतरीन अब आया, और जाहिर है कि ये आइंदा, यानी हमने अब तक कोई प्लानिंग नहीं की और आइंदा के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। और हम अगर इस तरह के देखें, मुतासिर होने वाला कौन है? गरीब हारी है बेचारा, जो मुख्तलिफ हमारे जो 4 सूबे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और उन चारों सूबों के जो गरीब, बिल्कुल गरीब लोग हैं, और वो पट्टी जहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे ज़मींदार और छोटे छोटे झोंपड़ियों वाले बेचारे मुतासिर वो हुए, जिनके पास घर थे वो घर भी नहीं रहे, और जिनके पास ढोर डंगर थे वो भी नहीं रहे। अब ये है कि उनकी रिहेबिलिटेशन एक अलग मसला है, और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए एक पूरी दुनिया को इक़दामात करने पर मजबूर करना ये दूसरा मसला है। यानी पाकिस्तान को ये दोहरी जंग लड़नी पड़ रही है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने इस मौके पर जो पूरी दुनिया में मुकदमा पेश किया है, ये बहरहाल ठीक तरीके से पेश किया है। और पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, ये भी, और जितने भी ऑफिशल्स हैं, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह दुनिया को मनवाने में कामयाब कोशिश की है कि हमारा हिस्सा उसमें बहुत कम है और हम भुगत ज़्यादा रहे हैं, यानी डैमेज हमारा ज़्यादा है, और इसलिए पूरी दुनिया को इस डैमेज के अंदर हिस्सा डालना चाहिए। लिहाजा एक हम पूरी दुनिया में एक एक्टिविटी भी देखते हैं, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी खुद पाकिस्तान आए, और फिर इसके अलावा जितने इक़दाम हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इमदाद भी आई और सब कुछ हुआ। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो मिस्र के अंदर हुई, मिस्र के शहर शर्म शेख के अंदर, और ये कॉन्फ्रेंस बड़ी बरवक्त थी, बरबहल थी। अल्लाह करे इसके कोई प्रैक्टिकल इक़दाम जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुस्तक़बिल में मुफीद साबित हों। बेहतरीन नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और हाजिर होंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 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 वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका की एक रियासत के दरमियान एक मुआहिदा होने जा रहा है, जिससे पंजाब जो है, पंजाब का जो सूबा है, और अमेरिकन रियासत जो कैलिफोर्निया है, यानी कैलिफोर्निया की स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, उसको सिस्टर स्टेट करार दिया जाने वाला है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब के सामने इस मुआहिदे के खदोखाल रखे गए हैं। उन्होंने इसका फ्रेमवर्क चेक किया है, मुशावरत की है, और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आला पंजाब विज़िट करेंगे कैलिफोर्निया का, और उस पर फिर वहाँ पर इस मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर पंजाब और कैलिफोर्निया को सिस्टर स्टेट करार दिया जाता है तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से इस तरह के जो मुआहिदे हैं वो अमल में आते हैं और किस तरीके से काम करते हैं? क्योंकि याद है जब सीपैक स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान, तब भी पाकिस्तान और चीन के एक शहर को सिस्टर, लाहौर और चीन का एक शहर था जिसे सिस्टर सिटी करार दिया गया था। अब पंजाब और कैलिफोर्निया को अगर सिस्टर स्टेट्स करार दिया जाएगा इस मुआहिदे के बाद, तो किस तरीके से डॉक्टर साहब इस तरह के जो मुआहिदे हैं वो आगे चलते हैं और इससे पाकिस्तान को, खुसूसन पंजाब को, किस तरह के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? देखिए, ये जो इस तरह के मुआहिदे हैं ना, पहली तो बात ये है कि ये ग्लोबलाइजेशन के असरात हैं जो आप ये समझें कि नीचे वाले लोगों तक पहुंचते हैं जी। और ये स्टेट्स जो हैं या प्रोविंसेस जो हैं उनको भी ये इख्तियार मिल जाता है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ या दूसरी स्टेट्स के साथ अपना डायरेक्टली मुआहिदा कर लें। पाकिस्तान के अंदर भी इसमें हमारी फेडरेशन को उसकी पावर्स को डेवल्यूट किया गया 18th अमेंडमेंट के बाद, और 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियारात सूबों के पास आ गए, और सूबे जो हैं वो मतलब अगरचे फेडरेशन के साथ बहुत सारी चीज़ों में मुंसलिक हैं, लेकिन बहुत सारे मामलात में आज़ाद हैं। उससे ये रास्ते खुले कि आप जो हैं वो इसी तरह, जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका की एक स्टेट है जो वेस्ट कोस्ट पे है, यानी न्यूयॉर्क जो है वो यानी ईस्टर्न कोस्ट पे है, और बिल्कुल दूसरे, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, कोई 50 रियासतें, एक रियासत पाकिस्तान जितनी, आप यूँ समझ लें 50 पाकिस्तान मिला है। अच्छा, उसको आप अगर एक जगह से दूसरी तरफ जाते हैं तो कोई 8 घंटे की आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है, 8-10 घंटे की फ़्लाइट विद इन अमेरिका। यस, वो इतना बड़ा है, लेकिन बाहर उनकी स्टेट्स हैं, और जिस तरह पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद सूबे आज़ाद हैं, इसी तरह वहाँ की स्टेट्स जो हैं वो एक
یو ایس میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ جڑی ہوئی ہیں، ایک فیڈریشن انہوں نے اس کو کنفیڈریٹ کیا ہوا ہے، باقی وہ اپنے بہت سارے معاملات میں آزاد ہے۔ کیلیفورنیا بڑی رچ اسٹیٹ ہے، لاس اینجلس وہاں پہ ہے اور بڑا شاندار ایک بہت یعنی رچ اسٹیٹ ہے۔ اگر اس کا پنجاب کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، پہلی بات آپ نے پوچھی تھی کہ اس طرح کے معاہدے کس طرح سے انیشیٹ ہوتے ہیں، اسٹیبلش ہوتے ہیں، اسٹیبلش اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہوتے ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوتے، یعنی یہ گورنمنٹ اپنے لیول پہ فیصلہ کرتی ہے لیکن اس کا موجود مثلا ہماری پنجاب اسمبلی اس کو اپروو کرے گی تو پھر یہ معاہدہ جو ہے یہ قانونی شکل اختیار کرے گا۔ اور پتہ یہ چلا ہے کہ کیلیفورنیا کی جو ان کی اپنی اسمبلی ہے وہ اس کو پاس کر چکی ہے، کیلیفورنیا کی پارلیمنٹ سے یہ پاس ہو چکا ہے۔ اب وہ انہوں نے گویا پاکستان کے یہ صوبہ پنجاب کی پارلیمنٹ جو ہماری اسمبلی ہے اس میں جائے گا، اور اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ سسٹر اسٹیٹ قرار پائیں گی۔ سسٹر اسٹیٹ قرار پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دو بہنیں بن گئیں اور بہنوں کا رشتہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت سارے ترقی کے مواقع اور راستے کھلتے ہیں۔ وہ بہنوں میں سر کچھ وراثت شیئر ہو سکتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں شیئر ہوگا، یہ سسٹر بننے کے بعد پنجاب کیلیفورنیا نہیں بن سکتا اور کیلیفورنیا پنجاب نہیں بن سکتا، کچھ نہیں ہے، کوئی ایسا اس کے بارے میں کوئی خوش فہمی اور کوئی کسی بہت بڑی امید پہ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ چونکہ یہ سسٹر اسٹیٹ قرار دینے یہ اصطلاحات ہوتی ہیں اور یہ میوچول کوآپریشن کا ایک معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کوآپریشن کے اندر بہرحال جب آپ کسی بھی وہ جو ایک ضرب المثل ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے، کہ آپ جب نکلتے ہیں گھر سے تو کوئی نہ کوئی کامیابی تو آپ کو ملتی ہے، کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر پنجاب یہاں سے اٹھ کے جا کے وہ کیلیفورنیا کے ساتھ امریکہ کی ایک اسٹیٹ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، اور اس معاہدے کے اندر دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں صرف اکانومی کی بات نہیں ہے، اس میں ایجوکیشنل جو بہت سارے ایکسچینج ہو سکتے ہیں، سسٹم جو ہے وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، سوشل اور کلچرل ایکسچینج ہو سکتا ہے، اپنے نوجوانوں کو، طالب علموں کو، فیکلٹی کو، ایون بزنس مین کو مختلف حوالوں سے ہمیں ایک صوبہ پنجاب جو ہے وہ کیلیفورنیا سے فائدہ لے سکتا ہے، اور کیلیفورنیا اسی طرح سے یعنی ہماری جو مین پاور ہے وہ بھی ایک دوسرے کو فائدہ دے سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ کہنے کو یہ ایک فارمیلٹی ہے لیکن مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، یہ تو مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہوگی لیکن ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا انیشیٹو نہیں ہے، بڑا انیشیٹو ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب کو اس بات پر مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہوئے امریکہ سے متعلق ایک اور خبر ہے ہمارے پاس جہاں پر ان کے مڈ ٹرم انتخابات ہوئے ہیں، اور ان مڈ ٹرم انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو مسلم کینڈیڈیٹس ہیں، امیدوار ہیں، جو ان کی قانون ساز اسمبلیاں ہیں، ریاستی اسمبلیاں، جیسے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ان کی ریاستیں آزاد بھی ہیں، خود مختار بھی ہیں، قانون سازی میں بھی وہ خود مختار ہیں، ریاستی اسمبلیوں میں بھی، اور ایک ہمارے مسلمان کینڈیڈیٹ ان کے سینٹ کے لیے بھی تھی، گو کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکے، 46% پھر بھی انہوں نے ووٹ لیے، اور جو وہاں سے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے انہوں نے 50% حاصل، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رجحان آیا مسلمانوں میں، بالخصوص امریکہ میں، کہ وہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایکٹیولی ان دا پولیٹکس آف امریکہ۔ وہاں پر تقریباً سر یہ 150 امیدوار ہیں جو میدان میں تھے، جن میں 23 ریاستیں تھیں، اور ان میں تقریباً 80 سے زائد امیدوار ایسے ہیں جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی اس سے ہم جوڑنا چاہیں گے ایک فرانسیسی جو ماڈل ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، سب سے پہلے اس پر آپ کی رائے چاہیں گے کہ جو امریکہ کی پولیٹکس ہے اس میں مسلمان جو ہیں اب ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جا کے سکونت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ رائٹس حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ کی آپ سٹیزن شپ لیں یا یو کے کی لیں یا یورپ کے کسی ملک کی لیں، وہاں پہ آپ کو پورے اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، پورے وہ حقوق حاصل ہو جاتے ہیں جو حقوق ایک عام شہری کو وہاں پہ حاصل ہیں۔ تو آپ پھر اسی طرح سے وہاں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے سوشل ہوں، اور ان کے اندر جو اجتماعی معاشرتی سرگرمیاں اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں نے بہت اچھا کیا، صرف یہ جو جس تبدیلی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اور کامیابیاں ہیں، صرف امریکہ کی بات نہیں۔ آپ اگر یو کے اندر چلے سب سے زیادہ ریٹ آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ پاکستان یعنی یو کے میں بہت سارے شہروں کے میئر آپ کو مسلمان ملیں گے، لنڈن کے میئر مسلمان ہیں، اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں کے میئر آپ دیکھیں گے مسلمان ہیں، اور آپ دیکھیں لندن یعنی بہت بڑا شہر ہے، بلکہ بگیسٹ سٹی ہے، اور اس کا میئر مسلمان ہے، اور باقی بھی مختلف دونوں پارٹیوں میں سے جو بھی یعنی آپ اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں وہاں بھی آپ کو بہت سارے مسلمان، یعنی یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی کہ کوئی ایک آدھ پارلیمنٹیرین ہمیں نظر آتا تھا یا ایم پی نظر آتا تھا، ممبر آف پارلیمنٹ، لیکن اب تو بہت ہی کامن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ایک تو عرصہ ہو گیا پاکستانیوں نے وہاں پہ جا کے اپنی شناخت بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستانی جب وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تو خاص طور پہ یو کے وغیرہ میں تو ابتداً ایک مزدور طبقہ شفٹ ہوا ہے 1960s میں جب مغلہ ڈیم بنا ہے تو زیادہ تو بلک میں مسلمان اس وقت پاکستانی ہیں وہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں، اور باقی پھر دوسرے ممالک سے بھی مسلمان جو پڑھائی کے لیے یا کسی اور طریقے کے لیے آئے ہیں تو وہ بہت یعنی پرانے دور سے آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے آ کے وہاں پہ ایگزرٹ کرنا شروع کیا ہے تو کچھ دیر کے بعد کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ بنیادی طور پر پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن امریکہ میں نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے لوگ پہلی دفعہ گئے، لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سوشلی بھی امریکہ کا ماحول آپ کو زیادہ بہتر محسوس ہوتا ہے یو کے کی نسبت، کیونکہ وہاں پہ اور اسی طرح جو ہماری ڈفرینسز ہیں، جو ڈائیورسٹیز ہمیں سوشل ایون جو ریلیجس ڈائیورسٹیز مسلمانوں کے اندر یہاں نظر آتی ہیں ہمیں پاکستان اور برصغیر کے اندر، یہ یو کے اندر زیادہ ہیں، لیکن ایز کمپیئر ٹو امریکہ زیادہ ہیں، لیکن امریکہ کے اندر بہت کم ہیں۔ صحیح، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان انڈین ہو، عرب کا ہو، پاکستان کا ہو، کہاں کا بھی ہو، وہاں پہ ان کے آپس میں ڈفرینسز بہت کم ہیں، اور بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس مسلک کی مسجد ہے اور بس یہ اسلامک سینٹر ہے، مسلمانوں کی جگہ ہے مسلمانوں، لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو یونٹی ہے اور جو آپس میں اتفاق اور اتحاد، اور پھر خاص طور پہ جو مسلمانوں کا وہاں پہ جو سوشل اور ریلیجس کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، اس نے مسلمانوں کو ایک مضبوط طاقت بنا دیا ہے، اور وہاں کے پولیٹیکل سسٹم بڑے مضبوط ہیں، اور پولیٹیکل سسٹم میں آپ جب ایک ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں تو کوئی شخص آپ کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، اور یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف اس لیے مسلمانوں کو نکال دیں گے مسلمان ہیں، نہیں، آپ اگر ان کے جو ایگزسٹنگ لوکل نارمز ہیں اور نیشنل جو ان کے نارمز ہیں، اگر آپ ان کو اپلائی کرتے ہوئے آبزرو کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، لہٰذا یہ چیزیں اس بات کی علامت بھی ہیں۔ ایک تو وہ مسلمان ہیں جو امیگرنٹس ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جو وہاں کے لوکل ہیں اور وہ کنورٹ ہوئے ہیں، اصل مسلمان وہ ہیں، یعنی جتنے پریکٹسنگ اور جتنے ڈاکٹر صاحب اس پر آپ کی مزید بھی رہنمائی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب بڑی دلچسپی میرے لیے اس موضوع میں بن گئی ہے، آپ نے ذکر کیا کہ کنورٹ ہو رہے ہیں جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، یقیناً اب جو بندہ کنورٹ ہو رہا ہے وہ ایک خاص نظریے پر وہ بڑا ہوا، اس نے براٹ اپ ہوا، پھر اس کے نظریات بنے، پھر ایک سٹیج ہے اس نے سوچا کہ میں جس نظریے پر موجود ہوں یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ خالص نہیں ہے، پھر اسے کہیں سے خالص چیز ملتی ہے اسے اپناتا ہے، یقینی طور پر وہ ریئل مسلم ہوگا۔ سر یہ ایک انسیڈنٹ بھی ہوا ہے کہ فرانسیسی ایک ماڈل ہیں، وہ انہوں نے کنورٹ کیا ہے، اسلام قبول کیا، پھر ان کی وہ انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر کچھ ماہ پہلے اسلام قبول کیا، پھر اس کے کچھ ماہ بعد انہوں نے اپنی ایک ویڈیو اپنے انسٹاگرام اس پہ اکاؤنٹ پہ لگائی جس میں کلمہ شہادت پڑھ رہی ہیں، پھر موجود ہیں وہ خانہ کعبہ میں جہاں پر وہ عمرے کی ادائیگی کر رہی ہیں۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جو یعنی مغرب جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جس میں یورپ بھی شامل ہے، جس میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، جس میں جاپان بھی شامل ہے، جو اگرچہ سچویشن کے اعتبار سے ایسٹ میں ہے، لیکن جب ہم ویسٹ ایک اصطلاح کے طور پر بولتے ہیں تو اس میں یہ سارے شامل ہیں، لہٰذا سوشیو پولیٹیکل اس میں دیکھتے ہیں یہ جو ویسٹ ہے نا، یہ ایک اور طرح سے بھی آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن فال ہو رہا ہے، اور وہ ہے آبادی۔ آبادی کے اعتبار سے دیکھیں، وہاں پہ میں 2 کتابوں کو ریفر کرنا چاہوں گا، پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی کہ دیکھیں ایک وہاں کا رائٹر ہے جس کا نام ہے واٹن برگ، اس نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ اس کتاب کا نام ہے برتھ ڈرتھ، شرح پیدائش کا فقدان، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ شرح پیدائش کے فقدان سے وہ نتیجہ نکالتا ہے کہ جتنا زیادہ اب مغرب کے اندر جس مغرب کے اندر یہ سارے شامل ہیں، جتنی زیادہ ان کی شرح پیدائش کا فقدان ہے، مسلمانوں کے ہاں اتنا ہی شرح پیدائش زیادہ ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ یہ کچھ سالوں بعد
ایسے ہی ہے. کوئی 25 سے 30 سال بعد سم ڈیکیڈز جو مسلمان ہیں یہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں ایسے ہی گے overcome آبادی کی وجہ سے. یہ جو overcome کر جائیں گے. پاپولیشن ایکسپلوژن ہونے والا ہے اور وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے, لہٰذا وہ شامل کرتے ہیں افریقی اور ایشیائی اقوام کو. وہ کہتے ہیں افریقی اور ایشیائی اقوام یہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. اور ایک کتاب ہے پیٹر جے بوکینن کی, اور وہ غالباً امریکی صدر کا مشیر بھی رہا ہے, دا ڈیتھ آف دی ویسٹ. وہ کہتا ہے کہ 2050 تک جو ویسٹ ہے, جس کے اندر آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور جاپان بھی شامل ہے, اور یورپ اور امریکہ, یہ ویسٹ سارا کا سارا اس کی موت واقع ہو جائے گی. کیوں؟ افریقی اور ایشیائی اقوام جو ہیں ان کے اوپر غالب آ جائیں گے. تو میں جب اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں کہ یو کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بہت ماشاءاللہ آگے سے آگے جا رہے ہیں, اور پھر امریکہ کے اندر آپ نے بتایا, اور اس طرح کی چیزیں, تو یہ خبریں اسی طرف گویا رہنمائی کرتی ہیں کہ آہستہ آہستہ. پھر یہ ایک تو بات ہے یہ ان امیگرینٹس کی. دوسرا یہ کہ لوکل لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ جو لوکل لوگ مسلمان ہو, اس کی ایک وجہ نہیں ہے, اس کی کئی وجوہات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسلمان جو ایگزسٹنگ مسلمان ہیں یہ اگر اپنی شناخت بطور مسلمان برقرار رکھیں تو شاید یہ جو کنورژن ریٹ ہے یہ اور زیادہ بڑھ جائے. ہم اصل میں جا کے ویسٹ میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں, لہذا مسلمان کوئی شناخت ہی نہیں رکھتا. وہاں پہ اتنی چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی ہیں لوگوں کو مسلمان ہونے کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے ویسٹ کے اندر, ان کے سوشل سسٹم کے اندر, ان کے کلچرل سسٹم کے اندر, ان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر اسپرٹ, روح کی غذا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. میٹیریلسٹس اس میں صرف یہ ہے کہ آپ کے جسم کو کیا چاہیے, وہ رہائش آپ کو اچھی چاہیے, کھانا آپ کو اچھا چاہیے, دیٹس اٹ. اور اس کے لیے ساری, یعنی آپ ٹیکنالوجیکل جتنی انڈسٹریل ریولیوشن آیا ہے اور اس کے بعد جتنی ٹیکنالوجیکل ترقی ہوئی ہے, یہ انہی دو چیزوں کو. اب اس کے بعد واٹ نیکسٹ؟ یعنی کہ وہاں پر روحیں بے چین ہیں, اور پھر وہ جستجو روح کو جب راستہ نہیں ملتا تو وہ مرنے تک پر مجبور ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مغرب کا سب سے وہ خوبصورت ملک, جس ملک کو یہاں بیٹھ کے آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم وہاں ہوں, وہ ہے سوئٹزرلینڈ. بالکل. تو سوئٹزرلینڈ ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پہ خودکشی حلال ہے. اچھا. قانونی طور پر خودکشی جائز ہے. جس نے مرنا ہے وہ جا کے مر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے جسم کے تقاضے پورے کرنے تھے وہ کر وہ تو ہو گئے, سب کچھ میسر ہے, سب کچھ ہو گیا. وہ کہتے ہیں اب بیماری ہے, مسائل ہیں, اب اس دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو جا کے مر جائیں. آپ نیٹ پہ ذرا سرچ تو کریں, نیٹ پہ آپ سرچ کریں, ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں, ڈیتھ کلینک بنے ہوئے ہیں, اور باقاعدہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ نے صرف مرنا ہے تو اتنے ہی یورو, اور اگر آپ نے ساتھ تجہیز و تکفین کا انتظام بھی کرنا ہے تو پھر اتنے یورو. اور پھر جب موت تلاش کرتی ہے کسی روح کو, کیا انسانیت غذا ملتی ہے, تو پھر یقیناً وہ کیا انسانیت. تو ان کو پھر جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یار کوئی ایک ایسا دین ہے جس میں روح کی غذا کا انتظام موجود ہے, تو پھر وہ فوراً کنورٹ ہوتے ہیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثال کے طور پہ میں یو کے میں تھا, مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاکستان سے جاتے ہیں, تو وہ بیچارے جاب بھی کرتے ہیں, ساتھ پڑھتے بھی ہیں, اور پھر تھوڑا سا ٹائم ان کو سونے کا ملتا ہے, تو وہ پھر عام طور پہ کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں, کوئی نہ کسی گھر میں کمرہ لے لیا, کہیں پہ لے لیا, کوئی چھوٹی موٹی. تو وہاں پہ گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر آپ ایک کمرے میں ہوں تو وہ لکڑی کے گھر بنے ہوئے, آوازیں آتی جاتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کسی نے کسی گھر میں سے کمرہ کرائے پہ لیا ہوا تھا, لڑکا پاکستانی, اور وہ سارا دن جاب کرتا تھا, اسٹوڈنٹ تھا, پھر جاب کر کے آ کے سوتا, سو کے 4 بجے اٹھ جاتا فجر سے پہلے, اور اٹھ کے وہ اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا, روتا. اچھا, وہ گھر والوں کو آوازیں آئیں کہ رات کو یہ روتا ہے کوئی, تو سارے آ گئے اکٹھے ہو کے اس سے پوچھنے کے لیے کیا مسئلہ درپیش ہے, کیا مسئلہ ہے آپ گھر سے دور ہو, آپ ہمیں بتاؤ, ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اس نے کہا بھی نہیں, مجھے یہ مسئلہ نہیں, میں اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں. بھی اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو؟ جب اس نے پوری حقیقت بتائی, پورا گھر مسلمان ہو گیا. یعنی ریزنز تو دیکھیں کیا ہے. ایسی ذات کے ساتھ جب آپ جڑ جاتے ہیں. میرے وہاں پہ استاد ہیں ہمارے بہت مہربان, ڈاکٹر صہیب حسن صاحب, انہوں نے واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ شخص مسلمان ہوا, تو ہم نے اس سے پوچھا کیوں مسلمان ہوا, کہتا ہے بریانی کی وجہ سے. اچھا. وہ کہتا ہے بریانی کی وجہ سے, یہ کیا مطلب؟ کہتا جی میرا ایک دوست تھا مسلمان, وہ بریانی بڑی اچھی کھلاتا تھا, تو میں اس کے گھر جاتا تھا بریانی کھانے کے لیے. بس بریانی کے چکر میں باتیں کرتے کرتے آہستہ آہستہ مجھے اسلام کا تعارف ہوا اور مسلمان ہو گیا, اور بریانی وجہ بنی مسلمان. سر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, وہ روحیں تو بھوکی ہیں سکون کی, اور پھر بے شک دین میں اگر آپ کسی کو نہیں بھی, کسی کی چاہ نہیں بھی ہے, جب بھوکی چیز کو غذا ملے گی وہ تو لے لے گی. میں جب وہاں تھا تو میں ایک دن گلاسگو پوسٹ ڈاک کے لیے 2006-07 میں وہاں تھا.
تو میں ایک دن فٹ پاتھ پہ جا رہا تو عام طور پہ میری عادت تھی میں تھوڑا برسک واک تھوڑی سی تیز چلتا تھا. تو میں جا رہا تھا تو ایک دم نا میرے پاس سے ایک لڑکا گزرا, گورا تھا, جی کوئی 18-20 سال اس کی عمر ہوگی. تو مجھے کہتا ہے السلام علیکم. اچھا. تو وہاں پہ ہیلو گڈ مارننگ مارننگ یہ سب کچھ یہ چلتا ہے. تو میں نے ایک دم اس کو دیکھا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. ٹھیک ہے. یعنی مجھے کراس کر رہا تھا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. میں سمجھا اس نے مجھے مذاق کیا. تو میں نے اس کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا آر یو مسلم؟ کہتا ہے یس. میں نے اس کو گلے لگا لیا. خوشی. اچھا اس کو گلے لگا لیا. پھر بہرحال اس کے بعد اس کا میرے ساتھ اچھا تعارف رہا. اس سے میں نے پوچھا مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میری ماں ایتھیسٹ ہے, میری ماں کرسچن ہے, باپ ایتھیسٹ ہے اور اس طرح سے, اور میں اکیلا مسلمان ہوا ہوں. تو میں نے کہا بیٹے آپ کیوں مسلمان ہوئے؟ اس کا میں نے انٹرویو بھی ریکارڈ کیا تھا, وہ پتہ نہیں کہیں رہ گیا, لیکن اس نے مجھے وجہ بتائی. اس نے کہا جی میں یہ جو ٹی وی پہ حج کا منظر دیکھ کر میں مسلمان ہوں. کہتا ہے خاص طور پہ یہ جو کعبے کا طواف ہے اور جو نماز ہے کعبے کی, وہ کہتے ہیں مجھے جب میں دیکھتا تھا تو اس قدر وہ کہتا ہے مجھے انسپریشن ہوتی تھی اور روح کو تازگی ملتی تھی کہ میں صرف اس کو دیکھ کر مسلمان ہوں. اب دیکھیں ایک ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے, انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. وہ کہیں گئے فلپین, تو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جا رہے تھے, وہاں پہ کشتیوں میں. ٹھیک ہے. کہتا ہے عرشے پہ ہم نے نماز پڑھی تو اس کا جو تھا نا عملے کا ایک آدمی, وہ ہمیں دیکھ رہا تھا نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ کہتا ہے ہم نے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو مجھے کہتا ہے او جینٹل مین وین یو آر میکنگ ایکسرسائز آئی واز فیلنگ سیٹسفیکشن آف مائی مائنڈ. کیا بات ہے کہ تم لوگ جب ورزش کر رہے ہیں, اس کو کیا پتا کہ اس کے ساتھ یہ ورزش کر رہے ہیں. اس نے کہا جب تم ورزش کر رہے تھے تو مجھے اپنا قلبی سکون مل رہا تھا. وہ سکون اصل میں ان کو چاہیے, اور جہاں ان کو سکون ملتا ہے, اور سکون کہاں ہے, وہ اسلام کے دامن میں سکون ہے. جس کو تعارف ہو جاتا ہے وہ فوراً اسلام قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں کرتا. انسان کا اس دنیا میں تعارف نہ ہو لیکن ہر روح کا اس ذات کے ساتھ تعارف تو ہے. جب تمام تر ارواح انسانی خدا کے سامنے پیش کی گئی تھی, وہ ایک منظر دیکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, اس نے کہا کہ مجھے دل کو سکون ملا. کسی نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا خدا کے سامنے گڑ گڑا رہا, اسے یہ دیکھ کر سکون ملا. کہاں سے آ گیا یہ سکون؟ یقیناً یہ وہیں سے آتا ہے جہاں سے یہ تمام خیر آ رہی ہے, جہاں سے یہ تمام تر پیغامات ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ہوسٹ عاقب رمضان کو دیجیے اجازت. فی امان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.